اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال كذلك أيضا عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سب سے پہلے تو نہایت ہی خوشی کا مقام ہے عید اللہ الاکبر، عید غدیر کی مناسبت سے تمام مومنات کی جانب سے، تمام مومنات کی نیابت میں ہم سب مل کر حضرت حجت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سب کی نیابت میں مبارکباد پیش کرنے کی اجازت اور سعادت حضرت حجت سے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مولا قبول کریں اور اس مبارکباد کو مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے قبول فرمائیں۔ عید غدیر یقیناً نہایت ہی خوشی کا موقع ہے روایات کے مطابق، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے دین کی حفاظت کا انتظام کر لیا بہت آسان سے الفاظ۔ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم 10 ہجری کو جب واپس لوٹ رہے تھے حج کے بعد، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے غدیر خم کے مقام پر، کہ جو جوفہ سے کے پاس واقع ہے اور مکے سے کوئی 40 50 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جوفہ میقات میں سے ایک میقات ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ رک گئے اور آپ نے آگے جانے والوں کو پیچھے واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق حر الظہیرہ، یعنی چلچلاتی دھوپ میں ظہر کے وقت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور پالان شتر اور پتھروں کا ایک منبر کہا جاتا ہے بنایا، البتہ منبر اس کو کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بلند ٹیلا سا بنایا، پتھر رکھے گئے، اونٹوں کے پالان رکھے گئے، اور ان پالانوں پر کھڑے ہو کر نبی کریم نے یہ اعلان فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مومنین خوش ہیں، حضرت حجت خوش ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عظیم ترین خوشی کا موقع ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا، علماء اسلام نے کیا سنی اور کیا شیعہ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور 18 ذی الحج کے روزے کو رکھنے کو ثواب قرار دیا، اگرچہ ثواب کی مقدار مختلف ہے، لیکن بہرحال 18 ذی الحج کا روزہ اور 100 میں 18 ذی الحج، اس کے بہت زیادہ ثواب کی مقدار نقل کی گئی۔ خود اس 18 ذی الحج کے جو نام ہیں، جہاں تک میں گن پایا وہ تقریباً 25 سے 30 کے قریب نام ہیں جو مجھے مل سکے، جو روایات میں عید غدیر کو نام دیے گئے ہیں اور 18 ذی الحج کے دن کو نام دیے گئے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے حبیب، اے ہمارے پیغمبر، پہنچا دیجئے وہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ تک پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے وہ کام انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کی تبلیغ کو انجام نہیں دیا۔ اور اسی طرح سے اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی جوڑا جاتا ہے، اور وہ آیت بھی ہے کہ جہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، میری اب نعمتوں میں کسی بھی قسم کا نقص، کمی، خامی، ڈیفیشنسی نہیں ہے۔ پروردگار کی کسی نعمت میں کوئی خامی نہیں ہے، یہاں پر خامی کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا جا رہا، بلکہ پایہ تکمیل تک، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت پروردگار عالم نہیں دے گا۔ بلند ترین نعمت ہے، جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا۔
غور فرمائیے گا، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اتممت علیکم انعم یا نعمت کی جمع یا انعامنا یا نعمنا، ہم نے اپنی نعمتوں کو نہیں کہہ رہا، ایک نعمت ہے اتممت علیکم نعمتی، ایک نعمت تھی جس کو میں نے آج پائے تکمیل تک پہنچا دی، رضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں راضی ہوا ہوں کہ دین تمہارا دین اسلام قرار پائے۔ خوب توجہ کیجیے گا، مجھے کسی حدیث کو یہاں پر اس وقت فی الحال پڑھنے کی ضرورت میں بالکل محسوس نہیں کر رہا، اور سننے والوں سے کے سامنے دو سوال رکھوں گا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ آیت جس دن بھی نازل ہوئی، پہلی ذیلحج، پہلی ذیقعد، پہلی رجب، کسی بھی دن نازل ہوئی یہ آیت، لیکن سوال پوچھنے کا سوچنے کا تو حق بنتا ہے، اور ہماری ذمہ داری، ہمارا ضمیر بیدار ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آخر ہے کیا سلسلہ۔ یا ایھا الرسول، پروردگار عالم یہ بھی فرما رہا ہے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہ رسول ہو تم ہمارے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ چیز جو تمہاری طرف پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے وہ کام نہ کیا، وہ کام اس بات کو نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے خدا کی کسی رسالت کو انجام نہیں دیا، یعنی کیا مطلب، تمہاری رسالت کا کام رائے گاں چلا جائے گا، اکارت چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا، پوری محنت تمہاری ضائع ہو جائے گی، پوری عمارت رسالت کی جو تم نے کھڑی کی ہے وہ منہدم ہو جائے گی۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، فما بلغت رسالتا، تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ نبی کریم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام کی تمام چیزیں، سب کی سب چیز پہنچا چکے ہیں، لیکن وہ تمام عبادتیں، ایک چیز یہاں پر ہے، اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آ کر کہے کہ الیوم، اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس آیت میں پروردگار عالم جس بات کی جانب اشارہ فرما رہا ہے، وہ نماز سے افضل ہے، وہ روزے سے افضل ہے، وہ حج سے افضل ہے، وہ تمام احکام فرعیہ اور فقہیہ سے افضل ہے، وہ یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر وہ پہنچ جائے تو توحید بچ جائے گی، وہ نہ پہنچی تو توحید اکارت، وہ پہنچ گئی تو رسالت بچے گی، وہ نہ پہنچی بات تو رسالت اکارت، قیامت، عدل الہی، صفات جلال و جمال، اسماء الحسنہ، یعنی پورا کا پورا عالم غیب جو نازل ہو کر نبی کریم کی ذات تک پہنچا قرآن مجید کی صورت میں، یہ جو پورا کا پورا عالم غیب میں نے کہا، اس میں مسامعہ ہے، اس عبارت یہ اتنی پریسائز نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو کچھ پروردگار عالم نازل کرنا چاہتا تھا وہ پروردگار عالم نے نازل کرتے ہوئے کہا۔ بھائی میں اس میں اعتراض، اس میں اچنبے حیرت کی کیا بات ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اگر وہ بات جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ پہنچا دو، اگر نہیں پہنچائی، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی توحید تم نے نہیں پہنچائی، عدل نہیں پہنچایا، قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، عبادتیں نہیں بتائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تفسیر، حدیث، انبیاء کے واقعات، تمہاری صفات، پروردگار کے اسماء الحسنہ، جنت کے حقیقتیں، جہنم کی حقیقتیں، پل صراط کیا ہے، قبر میں کیا ہوگا، مرتے وقت کیا ہوگا، انسان کو دنیا میں کیسے جینا چاہیے، خدا کے حکم کے مطابق موت کے وقت کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، انسان مسلمان حکم خدا کے مطابق چلے تو کیسے چلے گی، تمام چیزیں ایک طرف۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آیت کو دیکھیے آپ، آیت فرما رہی ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب تو نے کوئی وہ کام انجام نہیں دیا، اگر رسالت کا کام انجام نہیں دیا، اگر اس کو نہیں پہنچایا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کہنے دیجیے نا کہ جو چیز یہاں پہنچائی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو رسول لائے ان سب سے افضل ہے، کیونکہ آیت یہ فرما رہی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے حبیب تو نے وہ چیز نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام تم نے انجام نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دوسری آیت جو اس آیت کے بعد نہیں ہے لیکن پھر قرآن کی آیت ہے، اب یہ قرآن میں کہاں پر ہے میرے سننے والے جا کر دیکھیں، دوسری آیت کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین کامل ہوا، آج کے دن ہماری نعمت پایا تک پہنچی، ہماری نعمتیں کمپلیٹ ہوئی، میں نے پھر غلط کہا نعمتیں، ہماری نعمت کمپلیٹ ہوئی، نعمتی، خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی میری نعمت کمپلیٹ ہوئی، یعنی وہ نعمت ہے جو آج کے دن عطا کی جا رہی ہے۔ سرکار قرآن میں نماز کا حکم آیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى آخر الآیہ، وضو کرو تو اس طرح کرو۔ قرآن میں حج کا بھی حکم آیا، قرآن میں تمام عبادتوں کا حکم آیا، عبادت سب کی سب نعمت، جنت نعمت،
قبر میں برزخ میں جو انعامات الہی آئیں گے وہ نعمت، لیکن پروردگار ان نعمتوں کو بیان کرتے وقت نہیں فرما رہا کہ آج نعمتیں مکمل کر دی۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر فرمایا ہم نے انسان کو آنکھیں دی، ہم نے انسان کو حیوانات عطا کیے کہ جن کے دودھ سے زندگی گزارے، جن کا گوشت کھائے، سمندر عطا کیے، تمام کی تمام چیزیں۔ وہاں تو یہ نہیں کہا، اور جب کہا پروردگار نے کوئی ایک نعمت دی ہے ہم کو کیا؟ قرآن مجید میں پروردگار فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نعمت کو تو گن نہیں سکتے، حصر نہیں کر سکتے، لا تحصوها احصاء نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ نعمتیں خدا کی بس ختم ہو گئی بات، نہیں کر سکتے۔ انفینٹ انگنت بے شمار لاتعداد نعمتیں پروردگار فرما رہا۔ لیکن جب یہاں آ کر فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر ختم کر دی، اتمام نعمت کر دیا، مکمل کر دیا اپنی نعمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس آیت میں فرمایا تھا کہ اگر یہ چیز نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا، وہ آیت چاہے مفسرین مانے یا نہ مانے، میں قرآن کی بات مانوں یا مفسرین کی بات مانوں، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ دونوں آیتوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، کیونکہ وہ آیت جو یہ کہے کہ اگر یہ بات نہیں پہنچائی تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور وہ آیت جو قرآن میں کہیں بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دن جب پروردگار راضی ہو رہا ہے کہ آج سے تمہارا دین اسلام قرار پائے، نعمت کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، تو تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا، پایہ تکمیل کمپلیٹ کرنے کا ذکر نہیں ہوا، اسی جگہ پر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ چیز کہ جو رسول خدا کو پہنچانی ہے، اور اگر نہ پہنچائی تو رسالت کا کام رائگاں چلا گیا، اکارت چلا گیا، برباد ہو گیا، تہس نہس ہو گیا۔ تو جب وہ پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ پوری رسالت ایک طرف، وہ پیغام ایک طرف۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے اس کو خوب اچھی طرح سے۔ لہٰذا یہ سوال ہے کہ وہ کب ہوئی، وہ کون سی نعمت تھی؟ اب آپ جا کر دیکھیے علماء اسلام میں آپ کو ایک شخص، میں علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا مولانا کون سی حدیث میں ہے، کس جگہ پر ہے؟ ارے سرکار حدیث غدیر کے بارے میں یہ مت پوچھیے کہ کون سی کتاب میں ہے، یہ بتائیے کہ جس نے حجت الوداع کا واقعہ لکھا 18 ذی الحجہ کا، اس نے غدیر کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ یعنی جب پوچھا گیا کہ خدا کہاں پر ہے تو امام رضا نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہاں نہیں ہے۔ تو ہم بھی امام رضا کی تعصی اور پیروی کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ ہم سے یہ مت پوچھیے کہ غدیر کا واقعہ کس کس کتاب میں ہے، ہم یہ کہیں گے آپ یہ بتائیے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کے واقعات جس کتاب میں، وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں نہیں ہے؟ واحد روایتوں میں سے ایک عالم اسلام کی کہ جو سنی شیعہ فریقین کے درمیان متواتر ہے لفظاً و معناً، عجیب جملہ، لفظاً و معناً تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا اس کو، اور حتیٰ جناب ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے کہ 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو آپ یہ بات دیکھیں کہ تمام کے تمام روایت، اور پھر اگر آپ ادھر جائیں محمد بن مسلم و زرارہ اور دیگر جو راوی، تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز ملتی۔ تو ایک تو بات یہ، اب دیکھیے دوسری بات یہ کہ میں یہاں پر وقت ضائع تو نہیں کروں گا کہ دلیل سے ثابت کروں گا کیوں ایسا ہے، لیکن اب آپ نے 2 آیتیں سمجھ لی تو اب مجھے ایک بات کہنے دیجیے۔ اگر 5ویں امام اور 6ٹھے امام یہ فرمائیں کہ ما نودی بشیء کما نودی بالولایہ، جس طرح سے ولایت کی جانب پکار کر بلایا گیا ہے اور ولایت کی اہمیت کو قرآن میں حدیث میں اجاگر کیا گیا ہے، اس طرح سے کسی چیز کو اجاگر نہیں کیا گیا، کسی چیز کو پرومیننٹ نہیں کیا گیا، کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دی گئی، کسی چیز کی جانب اس طرح سے دعوت نہیں دی گئی جس طرح سے ولایت کی جانب۔ تو آپ اگر یہ پوچھو کہ نماز کہاں گئی، پھر روزہ کہاں گیا، پھر حج کہاں گیا، تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا سرکار یہ آپ خدا سے جا کر پوچھیے، خدا فرما رہا ہے اگر اس چیز کو نہیں پہنچایا تو کسی چیز کو نہیں پہنچایا۔ تو اب اگر امام علیہ السلام یہ فرمائے کہ جس طرح سے اسلام میں بنیاد الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں پر ہے، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور ولایت پر، وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ، جس طرح سے ولایت کے بارے میں پکارا گیا کسی چیز کے بارے میں پکارا نہیں گیا، تو آپ اعتراض کریں یہ حدیث قرآن کے ساتھ جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی؟ میں کہوں گا سرکار آپ جا کر آیہ بلغ کو پڑھیے، آپ جا کر الیوم اکملت لکم دینکم کو پڑھیے، ان دونوں آیتوں کو دیکھیے۔ وہ چیز کہ جس کو بھیج کر، جس آیت کو نازل کر کے، جس پیغام کو بھیج کر خدا یہ کہے اگر یہ ایک پیغام نہیں پہنچایا، یہی ایک پیغام نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔
اور پھر اس کے بعد مفسرین لکھیں، محدثین لکھیں کہ وہاں پر علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا گیا، رک جاؤ، بیٹھے رہو، انتظار کرو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو آنے دو، جو آگے چلیں گے ان کو بلا کر لاؤ، ظہر کا وقت، زوال کا وقت، فی حر الظہیرہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، الست اولا بکم من انفسکم، یا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں صاحبان ایمان کے سے زیادہ ان کی جان مال پر تصرف اور اختیار کا حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ بتاؤ، قد بلغت، کیا میں نے پورا جو پیغام تھا خدا کا وہ پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا اللہم اشہد، پروردگار گواہ رہیو۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں واقعہ؟ یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، کہ جب معتصم نے آپ کو 233 یا 243، یہ 10 سال، یہ روایت میں فرق ہے، دو روایتیں ملتی ہیں، 233 اور 243 ہجری میں جب امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلوایا تھا، تو امام مدینے سے چلے کوفہ، اور کوفے سے پھر نجف آئے، اور وہاں پر آپ نے آ کر زیارت پڑھی ہے، جو زیارت غدیر کے دن کی، اور غدیر کے دن امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت پڑھی، اس میں یہ واقعہ اس طرح سے موجود ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے کلمات مبارک ہیں جو آپ کی لسان مبارک سے، لسان معطر سے، لسان طیب و طاہر سے، لسان وحی سے نکل کر آئے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے الفاظ۔ وہاں پر پھر آپ نے کہا، پھر آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو جان دو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، پروردگار دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، واخذل من خذلہ، جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ۔ اللہم وال من والا، جو علی بن ابی طالب کے ساتھ جڑ کے رہے، جو علی بن ابی طالب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہے، جو علی اپنے وجود کو علی بن ابی طالب کے ساتھ متصل کرنا چاہے، تو بھی اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ متصل کر دے، تو بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت کرے۔ یہ اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے اور حکم دیا سب کو کہ سلم علیہ بامرۃ المؤمنین، امیر المؤمنین کہہ کر علی کو سلام کرو۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے السلام علیک یا امیر المؤمنین کہا، اور بڑے بڑے مقتدر اور معروف اور نامور صحابہ کرام کہ جن کے ذکر سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی، انہوں نے آ کر کہا بخن بخن یا علی اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن، مبارک ہو، کیا کہنے، واہ واہ علی، آج تو آپ میرے بھی مولا بنے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا مختصر سا جواب۔ غدیر کا دن اس بات ولایت نہیں ہے، اعلان ولایت ہے، کیونکہ اس بات اسی دن ہو گیا تھا عالم ظاہر اور عالم دنیا میں، کہ جب دعوت ذو العشیرہ تھی مکے میں، اور علی بن ابی طالب 10 یا 8 برس کے کم سن، ایک لڑکپن کی بھی عمر نہیں بلکہ بچپنے کی عمر ہے، خود سال طفولیت کی عمر کے اندر ہے جناب امیر المومنین۔ دعوت ذو العشیرہ، رسول خدا نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا جانشین ہوگا، اور میرے تمام کے تمام آسان الفاظ میں رازوں کا امین ہوگا، مالک ہوگا میرے رازوں کا۔ رسول خدا کے پاس امین المومنین کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام پیش نہیں کیا گیا، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کون ہے جو میرے ساتھ رہے گا، مدد کرے گا؟ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور آ کر کہا، یہ فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو لہٰذا امیر المومنین کو رسول خدا کے ساتھ تعلق اتنا شدید تھا کہ میں اب عام لوگوں کی زبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے ہوئے، بچہ سرکار آپ کہہ رہے ہیں بچہ تھا، تو بچوں کو کیا پتا، بچے نے اٹھ کے کہہ دیا، تو رسول خدا کہہ رہے جو بھی کھڑے ہو کر کہے گا، اور پھر اس کے بعد جو تعلق تھا، پھر اس کے بعد جو جس طرح سے جڑے اور متصل ہوئے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ خبردار علی کو یہ مت کہنا کہ علی 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، 9 برس کی عمر میں اسلام لائے، نہ، یہ نہیں کہنا علی، ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں۔ کیا مطلب فطرت پر پیدا ہوا ہوں؟ قرآن پڑھیے جا کر، قرآن کو دیکھیے، قرآن نے فطرت کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے۔ فطر الناس علیہا فطرت اللہ التی فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو رکھ لو اس دین کی طرف جو دین ہے بالکل سیدھا توحید کا راستہ۔
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین ہے کہ جس دین کی فطرت کے مطابق، جو وجود میں معجزن ہے خدا کے وجود کی طلب، اس کے مطابق خدا نے ہر انسان کو پیدا کیا. جب انسان بڑے ہوتے ہیں، ہم انسان بڑے ہوتے ہیں تو اپنا معاشرے کا، سماج کا دیکھا دیکھی دین اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہم در حقیقت فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں اس فطرت پر پیدا ہوں. لہٰذا یہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان تھا، اس بات نہیں تھا. اس بات تو ہو چکا پہلے. اس بات کے لیے ایک، کوئی 2، 10، 20، 85 واقعات گزر گئے کہ جہاں پر بار بار ثابت کیا جا رہا ہے بات. یہ آخری حجت تھی کہ جس کو بیان کیا. لہٰذا یہ یوم غدیر. اب میں یہاں پر امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ ان یوم الغدیر اشہر منہ فی السماء من الارض. غدیر کا دن زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے. کیوں مشہور ہے آسمان میں بھائی؟ اور اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 دن ہیں جو بند سنور کے اس طرح سے عالم غیب بند سنور کے جاتے ہیں کہ جس طرح دلہن کو سجا کر لے کے جایا جاتا ہے رخصتی کے وقت اس کے شوہر مجازی خدا اور خاوند کے گھر. ایک عید فطر، عید قربان، عید اضحیٰ، بقرعید، جمعے کا دن، اور ایک عید غدیر. اب ہر ایک کی تفصیل الگ ہے. عید غدیر، عید غدیر پہ میں گفتگو کروں گا. تو یہ روایت آپ نے سنی. پھر دوسرا نام کیا فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ عید غدیر کا دن، روز غدیر کا دن آسمانوں میں معروف ہے العہد المعہود، اور زمین میں اس کو کہا جاتا ہے المیثاق المحفوظ. سوال یہ ہے کہ یہ عید غدیر کا دن آسمان میں زیادہ کیوں مشہور ہے زمین سے؟ یہ سوال تو ہے نا، یہ حق تو بنتا ہے پوچھنے کا اور سوچنے کا. دیکھیے عالم دنیا میں کفار بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں. غرض یہ کہ نجس لوگ بھی ہیں، طاہر طیب لوگ بھی ہیں، اور طاہر و طیب کے ساتھ نجاست بھی ملی ہوئی ہے. کبھی صرف نجاست ہے، کبھی کہیں طیب ہے اور طاہر ہے. یہ سب ہے زمین میں، ہم جانتے ہیں. لیکن عالم غیب میں جو بھی ہے، پروردگار عالم کی مخلوقات، عرش الہی کو سنبھالنے والے، آسمانوں کو، کروبیان، اور وہ تمام کے تمام فرشتے جو آسمانوں میں موجود ہیں، وہاں پر صرف طہارت عالم غیب. تو عالم غیب میں زیادہ مشہور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید غدیر کس چیز کا نام ہے قرآن کے مطابق؟ نعمت الہی کو مکمل کرنے. کس چیز کا نام ہے؟ آج تمہارے لیے پروردگار نے پسند فرمایا، آج سے تمہارا دین اسلام ہے. عید غدیر کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جب رسول خدا نے پیغام دے کر اپنی رسالت کو محفوظ کر لی، اور عالم غیب اور عالم بالا اور عالم ملائکہ میں، سماوات میں، آسمانوں میں، وہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہے بالا اور آسمانوں میں غیبی مخلوق، وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو بخوبی درک کرتی ہے. کیونکہ زمین پر یہ واقعہ ہوا ہے طہارت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے. آسمان نام ہے صرف طہارت کا، تو طہارت سمجھ سکتی ہے کہ طہارت کا مقام کیا ہے. دنیا والے تو نجس ہیں، ہم لوگ تو سب، ہم کبھی فسق و فجور گناہ میں آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ عالم غیب میں کیا ہوا، رسالت کس طرح سے بچی. لہٰذا جو رسالت کے حق کو جس طرح سے سمجھتے ہیں اسی طرح سے وہ غدیر کو سمجھتے ہیں. لہٰذا آسمانوں میں غدیر کا نام زیادہ مشہور ہے، آسمانوں میں غدیر زیادہ معروف ہے، دنیا میں اتنی معروف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غدیر کو سمجھنے کے لیے وہی چیز چاہیے جو ملائکہ کا جس چیز کے معنی. ایک تو یہ. اچھا، آسمان میں کیوں کہ العہد المعہود، عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، ٹھیک ہے. معہود یعنی جو چیز پہلے سے ہو، آپ کے پہلے سے ذہن میں ایک چیز ہو، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی، عہد ذکری. آپ نے ایک جملہ لکھا، اس میں لکھا آپ نے کہ ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، پھر آ کر ان صاحب نے کہا کتاب دے دیجئے. حضور کن صاحب نے کہا؟ آپ نے وہ لکھا تو تھا ہم نے مولانا کہ وہ جو ایک صاحب آئے تھے نا ہمارے پاس ہمارے وطن سے، تو انہی صاحب نے کہا کتاب دے دیجئے. اسے کہتے ہیں عہد ذکری. آپ نے پہلے ایک صاحب کا ذکر کیا، تو ابھی تک ان صاحب نے ہی آ کر ہم سے کتاب مانگی. اور عہد ذہنی ہے یہ، ٹھیک ہے. عہد ذہنی کیا ہوتا ہے؟ دوسری مثال کہ ہماری آپ کی بات چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے کہا صاحب ہمیں فرض کیجیے گندم خریدنا. اچھا کس لیے خریدنا ہے؟ یہ کرنا ہے کام، ہمیں فلاں کام کرنا ہے، آٹا بنانا ہے، حلیم پکانا ہے.
اچھا تو گندم وہاں پہ ملتا ہے، اچھا نہیں وہاں گئے تھے وہاں نہیں، تو وہاں جاتے نہیں، وہاں بڑا مہنگا دے رہا تھا، بہت مچا رکھی تھی اس نے، وہاں سے نہیں، وہاں گئے تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی۔ اب ہم دونوں چپ ہو گئے، ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں چلے جائیے گا، 20 منٹ بعد کہا میں نے، 10 منٹ بعد آپ نے، اچھا وہاں کہا، ہم نے اس چورنگی کو وہاں سے دائیں مڑ کے بائیں وہاں پہ چلے، آپ نے پوچھا نہیں کیوں، کہاں چلے آئیے گا مولانا، کدھر کس جگہ؟ تو بات ہو رہی ہے ذہن میں موجود ہے گندم کی خریداری، تو آپ کے ذہن میں موجود اسے کہتے ہیں عہد ذہنی، جو ذہن میں بات پہلے سے تھی اسی کی طرف ہم نے اشارہ کیا، بغیر مینشن کیے، بغیر معین و مشخص کیے۔ دیکھیں عہد ذکری جو میں نے مثال دی، میں نے لکھا ایک صاحب آئے اور آ کر ان صاحب نے مجھ سے کتاب مانگی، کون سے صاحب؟ وہی جن کا ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو یہ عہد ذکری، عہد ذہنی۔ آسمان میں کیا نام ہے اس کا؟ العہد المعہود، عہد یعنی اگریمنٹ، معہود یعنی آسمان والوں کو روز ازل سے پتا ہے، المعہود کا مطلب وہ جس کا ذکر گزرا، یا لکھائی کی صورت میں یا ذہن کی صورت میں۔ سرکار عالم بالا میں فرشتوں کے ہاتھ میں کوئی قلم اور تختی ہے نہیں، کوئی آئی پیڈ یا کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں، کوئی سلیٹ نہیں ہے، کوئی پیپر قلم نہیں ہے، ان کے پاس ذکر بھی ہوا ہوا ہے، ان کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ عہد اور ایگریمنٹ ہے جو آسمانوں میں ہمیشہ سے تھا اور ان کی خلقت کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو جو بھی چیز ہے ان کو سکھائی اور پڑھائی اور لکھائی نہیں جاتی، جو جس طرح سے خلق کر دیا گیا اس کو وہ اسی طرح سے خلق ہو چکا ہے، جو فرشتہ جس طرح سے خلق کیا گیا۔ لہٰذا عہد المعہود یعنی پہلے سے فرشتوں کے ذہن میں بھی تھا، اور سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ پروردگار کہیں کسی جگہ پر فرض کی جاتی کی بات صحیح ہے نہیں، لیکن سمجھ دیجیے مثال ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پروردگار نے کہیں پہ لکھا تھا اور ہر فرشتہ جب سے پیدا ہوتا تھا اس نے دیکھا اچھا پہلے دن یہ تختی لگی ہوئی ہے نوٹس بورڈ کے اوپر، اچھا یہ لکھا ہوا ہے، یا آپ ذہن میں تھا ان کے۔ آسان الفاظ میں کہوں، اگر اپنے مذہبی اور دینی اور روایت اور حدیث کے الفاظ کے مطابق، یعنی ان کی حقیقت اور ان کے وجود کی بنیاد میں جس دن سے وہ خلق ہوئے تھے، جس طرح سے پروردگار عالم کے وجود کی حقانیت اور اس کے ذات کے کمالات کا علم تھا، اسی طرح سے غدیر کا علم تھا ہر آسمان والے۔ عہد المعہود حضرت رضا سلام اللہ علیہ فرمانے، زمین میں کہا گیا المیثاق الماخوذ، میثاق یعنی اگریمنٹ۔ میثاق کیا کہا جاتا ہے؟ جب آ کر ہماری تحریک پاکستان میں فریڈم موومنٹ میں پڑھا جاتا ہے میثاق لکھنؤ، کیا میثاق لکھنؤ؟ سب جمع ہوئے، سب اس کو گفتگو ہوئی، یہ پوائنٹس ہے، اب یہ معاہدہ ہو گیا۔ میثاق یعنی معاہدہ، الماخوذ جس کو لیا گیا۔ زمین والوں کو نہیں پتا کہ غدیر کیا ہے، زمین والوں کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے، آسمان والوں کو تو اپنی پیدائش کے دن سے پتا ہے کہ علی کیا ہے، لیکن زمین والوں کو نہیں پتا، لہٰذا زمین والوں سے یہ معاہدہ الماخوذ لیا گیا 18 ذی الحج کے دن، ان سے یہ معاہدہ لیا گیا۔ ان کو تو پتا تھا، عہد معہود تھا، ان کے ذہن میں بھی تھا، ان کے نوٹ بکس میں بھی تھا، ان کے رجسٹرز میں بھی تھا، ان کی ہارڈ ڈسک میں بھی تھا، فلاپی میں بھی تھا، شروع سے تھا، ہمیشہ سے تھا، ان کی ذات میں موجود تھا العہد المعہود۔ لیکن زمین والوں کو کیا پتا، یہ گناہوں میں مشغول ہو چکے ہیں، یہ غلط کاموں میں ہیں، کوئی توجہ کر رہا ہے رسول کی جانب، کوئی نہیں کر رہا، کوئی قرآن کو توجہ سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھا، اس کو چاہیے ضرورت ہے جھنجھوڑا جائے۔ سرکار ہم بڑے تھک کے سوئے، نیند نہیں آ رہی، ہم نے کہا ہمیں اٹھا دیا صبح کی نماز کے لیے، آپ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ مولانا نے کہا تھا کیوں اٹھانے مولانا کو، 3 بجے سوئے رات کے، آپ نے مولانا نے کہا تھا صبح کی نماز کے لیے اٹھا دیا، خزانہ ہو جائے ہماری نماز، آپ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ تو 10-15 منٹ کی تگ و دو کے بعد ہم اٹھ گئے صاحب، آپ نے اٹھایا الماخوذ یعنی آپ کو گویا کہ کھینچ کر، ماخوذ اخذ سے نکلا ہے، یعنی آپ نے ہمیں اٹھایا کھینچ کر کے، کیوں؟ کیونکہ ہم سو رہے تھے۔ فرشتوں کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہے، کبھی آپ نے دیکھا فرشتوں کے پاس اذان ہوئی اور کوئی فرشتہ سوتا رہ گیا؟ نہیں ہوتا، کیوں؟ عہد المعہود یعنی وہ عہد ہے جو ان کے پاس ہمیشہ سے ہے، ان کو جگانے کی ضرورت نہیں نماز کے لیے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی، کوئی رکوع کی، عبادت کر رہے ہیں مسلسل، اور عبادت سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنی دنیاوی معاملات اور گرفتاریاں، پریشانیاں، کاہلی، سستی، تساہلی، نعوذ باللہ من ذالک، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم اس طرح سے پھنسے ہیں، تو ہم سے ماخوذ، ہم سے لیا جاتا ہے چیزوں کو، ہم کو کھینچ کے عبادتوں کی جانب لایا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے العہد المعہود۔ یہ بات یہاں تک ختم۔ اب آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ غدیر کے دن کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے، اس کی فضیلت۔ تو صوم یوم غدیر قم کفارۃ 60 سنہ، ایک یہ
60 سال کے گناہوں کا کفارہ. یہ ایک ثواب ملتا ہے. اچھا دوسری بات جو امام رضا علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ غدیر کے دن تاب اللہ علی آدم فصامہ شکرا، پروردگار عالم نے آدم کی توبہ 18 ذی الحجہ کے دن قبول کی تھی، لہٰذا آدم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. نجى اللہ تعالی ابراہیم من نار نمرود فصام شکرا، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات دلائی تھی، لہٰذا اس دن 18 ذی الحجہ کے دن اس کے بعد جناب ابراہیم نے روزہ رکھا. انہ الیوم الذی اقام موسیٰ ہارون، یہ وہ دن ہے کہ جب جناب موسیٰ نے ہارون کو اپنا وصی بنایا. فصامہ شکرا للہ، جناب ہارون نے اس دن شکر کے طور پر خدا کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. اور وہ اليوم الذی اظہر عیسیٰ وصیہ شمعون، یہ وہ دن ہے جب جناب عیسیٰ نے اپنے نائب، اپنے وصی، اپنے جانشین جناب شمعون علیہ السلام کو اظہرا ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا وصی، لہٰذا جناب شمعون نے روزہ رکھا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ اگر کہا جائے 60 سال کا، تو آپ کو لگے 60 سال کی گناہوں کا کفارہ؟ سرکار یہ تو بہت کم چیز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ من صام یوم غدیر، جو غدیر کے دن روزہ رکھے گا. جناب سید ابن طاؤس علی اللہ مقام الشریف، سید ابن طاؤس معمولی انسان نہیں ہے بالکل بھی. اچھا جب ہم کہتے ہیں معمول تو اس کا مطلب عصمت تو ہم کہیں، ہم تو عالم بہت عظیم الشان، یعنی میری کیا اوقات ہے. دیکھیے جناب سید ابن طاؤس کے بارے میں بزرگان مراجع احترام سے نام لیتے ہیں، یہ مذاق بالکل نہیں ہے اس. اچھا جو سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، کیا بات، یعنی لگتا یہ ہے کہ جب امیر المومنین کے فضائل پر بات آتی ہے تو نہ خدا اپنے خزانوں کے منہ کو بند رکھ سکتا ہے، نہ رسول خدا. ایک دھڑا دھڑ کھول دیتا ہے، اور جتنا خزانہ چاہیے ایک علی کا نام تم لو اور ہم تمہیں جو کہو دیں گے. پتہ نہیں کیا بات ہے. ذات امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ واقعا السلام علیک یا قائد الغر المحجلین یا یعصوب الدین یا امیر المومنین یا امام المتقین یا ابا الائمہ. امیر المومنین یہ تمام القاب ہیں. اور اگر میں ایک جملہ کہوں کہ امیر المومنین کی ایک اہم ترین صفت اور لقب اور ٹائٹل یہ کہ مولا کائنات کی نسل کے ذریعے رسول اللہ کی نسل چلی، یہ معمولی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب آپ 60 سال کا روزہ ایک ملتا ہے، لیکن جو سیدنا طاؤس نے اور ہمارے علماء نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دی. فرماتے ہیں جو غدیر کے دن روزہ رکھے گا تو اس کو 100 حجت متقبلات، 100 حج کا ثواب ملے گا، اور 100 عمرے کا جو اس نے ایک سال میں کی. 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ملے گا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبول کیے ہوں. درود پڑھے محمد عالم. اسی طرح سے 2 رکعت نماز ہے زوال کے وقت، جو زوال کے وقت پڑھنی ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا زوال کے زور کی پہلے پڑھیں یا یہ نماز پہلے پڑھیں. زوال کے نزدیک پڑھیے، زوال سے پہلے پہلے. اور اگر مولانا وہ زور کی نماز ہو جائے، زور پہلے یہ نماز پڑھی پھر زور کی نماز پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے یہ نماز پڑھی بعد میں زور کی پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں. آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ امیر المومنین کو یاد کریں، اس کے بعد زور کی پڑھی. یہ مولانا نے کیا کہہ دیا؟ بھائی یہی میں نے یہی کہا، آپ کو کرنا ہے کیجیے، اس سے زیادہ میرے پاس جواب دینے کا نہ وقت ہے اور نہ ہمت نہ ہو سکتی. 2 رکعت نماز زوال سے پہلے شروع کیجیے، زوال پہ ختم ہو جائے پھر اپنی زور اثر نہیں پڑے. زوال کا وقت آ گیا، اذان ہو رہی زور کی، اب پہلے زور پڑھیں. یہاں سے میں واضح کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ نماز پڑھیے پھر اس کا زور پڑھیے. تو نماز اول وقت یہ سب باتیں کرنی ہے تو کر لیجیے، کہ میں جو مجھے پتا ہوں میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز زوال کے وقت کوئی سی بھی صورت پڑھیے. عید غدیر کی نماز کی نیت کر سجدے میں جائیے، 100 دفعہ شکران اللہ شکران اللہ، پھر اٹھیے، پھر دعائیں پڑھیے، دعائیں مانگیے، دوبارہ جائیے حمد للہ، پھر 100 دفعہ شکران اللہ شکران اللہ. مفاتی میں یہ نماز ہے، تفصیل سے وہاں دیکھ لیجیے گا. اگر ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کلپ بنا کر واضح طریقے سے بھیج دوں گا. غدیر کے دن کی نماز، جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا زوال کے وقت، اس کو اجر کیا ملے گا؟ یہ ہے مسئلہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ
بھائی ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. جب ان کا ذکر آتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا خدا عجیب انداز سے اپنے خزانے کھولتا ہے. یہ آخر ہے کیا ایسا؟ کیونکہ جب خدا کا وقت آیا تھا نا تو انہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی بازی لگا دی اور پیشانی پر خم نہیں آیا. یہ تو پیشانی پر خم نہ آنا تو بہت بڑی بات ہے، توہین ہے. یہ دل میں ذرا توقع نہیں آئی خداوند تبارک و تعالیٰ سے. عبودیت کا مرحلہ یہ تھا کہ اپنی عزیز ترین قیمتی ترین چیزوں کو انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق اس طرح سے نچھاور کیا کہ ملائکہ کے بدن پر لرزہ طاری ہوگی. اب جب ان کا وقت آئے گا ذکر کا تو پھر خدا وہ دے گا جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور کن کو دے گا؟ ان کو دے گا. ان کی تو بندگی کے وجہ سے بندگی ہماری چل رہی. تو اب ان کے نام لیواؤں کو دے گا. آپ کو وہ روایت پتا ہے کہ جو امام مرزا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ جس روایت میں امام رضا نے فرمایا تھا نا وہ کہ تم چاہتے ہو اگر کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا ثواب ملے، جب بھی یاد آئے کہ یاد آئے تو تمہیں ثواب ملے گا. ایک جملے پہ. ہاں یہ کیا بات ہے بھائی؟ اب یہ امام حسین کے شہداء کا مسئلہ ہے، امام حسین کا، جناب سیدہ کے فرزند اطہر کا، خدا کا. خدا جو دے رہا ہے دے رہا ہے. جس کو برا لگتا ہے وہ نام نہ لے کربلا کے شہداء کا. جس کو تکلیف ہے وہ نام نہ لے. جس کو اچھی نہیں لگ رہی روایت وہ عمل نہ کرے. جس کو اچھی لگ رہی وہ روایت عمل کرے. اپنا اتنا وقت ہے اور اتنا حوصلہ اور ہمت ان چیزوں کو ثابت کرے. اور یہ دل کا معاملہ، محبت ہے کریے، نہیں ہے مت کریے. حسین ابن علی کشکول لے کے نہیں کھڑے ہوئے، نہ علی ابن ابی طالب کشکول لے کے کھڑے ہوئے. یہ ہے جس کو محبت ہے وہ یہ کام کرے گا. تو یہ 2 رکعت نماز، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے بیعت کی ہوگی غدیر کے دن امیر المومنین کے ساتھ. اور اس کو وہ ثواب ملے گا کہ جن جن لوگوں نے تصدیق کی تھی تمام انبیاء ان کے اوصیاء کی، وہ ان کے زمرے اور ان کے گروہ میں قرار پائے گا. اور اس کا تیسرا ثواب ایسا ہے کہ جو امام زمانہ کے پرچم پہ جب امام ظہور کریں گے انشاءاللہ الہی امین بحق سید الشہداء ہم سب کو یہ چیز بتاؤ کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو پرچم کے نیچے امام کے جو لوگ کھڑے ہوں گے امام کے خیمے میں، یہ ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کے چوتھا جو ثواب ہے وہ یہ ہے اس نماز کو پڑھنے والے کا کہ اس کو اجر ملے گا کہ جو رسول خدا امین المومنین امام حسن امام حسین کے ساتھ جس نے ان کی حمایت میں جنگ کی ہو اور ان کے پرچم تلے شہید ہوا. رسول اللہ امین المومنین امام حسن امام حسین، یہ چار ہستیاں. آپ اس کا مطلب سمجھے؟ 4 ہستیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ 4 ہستیاں ہیں کہ یہ اربعۃ من الآخرین، اولین کی 4 ہستیاں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ. آخرین کی 4 ہستیاں ہیں جناب رسول خدا امام حسن امام حسین اور امیر المومنین. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے عالم غیب کو، اپنے کاموں کو، اپنے پیغامات کو اولین میں 4 کے ذریعے چلایا یوں سمجھ لیجیے، اور آخرین میں ان 4 کے ذریعے. تو یہ 4 جو آخرین میں سے ہیں آپ ان کی رکعت میں شہید ہوئے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ اگر میری کوئی مومنہ ماں بہن بیٹی بچی اس نماز کو پڑھے تو خاتون ہونے کے باوجود اس کو ثواب مل رہا ہے تلوار چلانے کا. امیر المومنین رسول اللہ امام حسن امام حسین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب علی کی بات آتی ہے امیر المومنین کے نام کی غدیر کی تو خدا کہتا ہے یہ دو خزانے میں نے کھول دیے، تمہیں جو چیز چاہیے وہ میں دوں گا، اور میں جو وعدہ کر رہا ہوں وہ بہترین چیز تم کو یہ دے دوں. اب اس کے اندر ایک اور چیز جو ثواب ہے وہ یہ من فطر مؤمنا صائما، جو کسی مومن کے روزے کو کھلوا امام رضا سے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ فعامن و فعامن و فعامن حتی عد عشرن. اس کو فعامن فعامن فعامن. اتدری ما الفعام؟ امام نے کہا تجھے پتا ہے کہ فعام جو میں کہہ رہا ہوں 10 دفعہ فعام کا فعامن و 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 فعامن 10 دفعہ جو میں فعام کہہ رہا ہوں اس کا مطلب تمہیں پتا ہے کہ فعام کا مطلب کیا؟ اس میں نہیں جب امام نے فرمایا میں 100,000 1,00,000 ایک مومن کو جو افطار کروائے گا اس کو 1,00,000 مومنین کو افطار کروانے کا ثواب ہے ایک فیام. اور امام نے 10 دفعہ گنا، یعنی 10 دفعہ 1,00,000 یعنی 10,00,000. آپ 10,00,000 کو افطار کروا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کروا سکتے. میں کوئی کروا سکتا نہیں کروا سکتا. ایک مومن کو افطار کروا
10 लाख का सवाब मिलेगा. मन अतअमा मुमिनन, जो इस दिन किसी मोमिन को खाना खिलाए. लिहाजा यहां से समझ में आता है कि गदीर का दिन जहां रोजा रखने का सवाब है, वहां मोमिनीन को खाना खिलवाने का भी सवाब है. अब यहाँ से अगर वक्त बचा तो मैं एक फिकी मसला भी बता दूंगा इसका, कि जो किसी मोमिन को खाना खिलाए, कान कमन अतअमा जमी अल अंबिया व सिद्दीकीन, एक मोमिन को जो खाना खिलाए उसको सवाब ये मिलेगा जिसने तमाम अंबिया और सिद्दीकीन को खाना खिलाया. यानी जनाब आदम से लेकर जनाब खत्मी मर्तबत तक और जनाब खत्मी मर्तबत से लेकर जनाब हुज्जत इब्न हसन लस्करी तक के जमाने में जितने भी अंबिया और सिद्दीकीन हैं, जनाब ईसा आसमान पे हैं, जनाब इदरीस आसमान पे हैं, जनाब खिज्र आसमान पे हैं, जनाब खिज्र इस दुनिया में जिंदा है, जनाब इलियास जिंदा है. ये 4 अंबिया हैं कि जो मौजूद हैं जिंदा है. सिद्दीकीन, जनाब हिस्कील, मोमिन आले फिरौन, वो तमाम के तमाम लोग जो जनाब सोलह की कौम में थे, जनाब मूसा की कौम में थे, जनाब ईसा की कौम में थे, तमाम अंबिया की कौमों में जो सिद्दीकीन थे, रसूल खुदा के साथ जितने सिद्दीकीन थे, उन सबको, तमाम अंबिया को खाना खिलाने का जो एक मोमिन को खाना खिलाए, सवाब आप देखिए इमाम फरमा. अब एक और सवाब देख लीजिए, मंजारा मोमिनन, जो अपने बिरादर दीनी की मुलाकात के लिए जाए, घर पे ना बुलाए, घर पे बुलाने का अलग सवाब है, जो खाना खिलाना इफ्तार करवाना, जो अपने बिरादर दीनी की के घर उससे मिलने जाए. तो मैं फर्ज कीजिए आपके घर मिलने आया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अदखलल्लाहु फी क़ब्रिही 70 नूरन, खुदा जाने वाले की, जो अपने घर से गया मिलने के लिए, मुलाकाती की, जो मुलाकात करने आया, जब ये मर जाएगा मुलाकाती, मोमिन की मोमिन से मिलने आया, ये अगर मर जाएगा, मौत सबको आएगी और आनी है, खुदा सबको सेहत सलामती अता फरमाए. खुदा 70 किस्म के मुख्तलिफ नूरों को, लाइट्स को, रोशनियों को दाखिल करेगा इसकी कब्र में. ववस्सअ फी क़ब्रिही, और इसकी कब्र को कुशादा करे. जज़ूर कुल्ल यौमिन 70,000 मलिकिन, कब्र को कुशादा करेगा, एक्सटेंड कर देगा, स्पेशियस बहुत अच्छी जगह दे देगा इसको कब्र में. और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसकी जियारत करेंगे. युबश्शिरूनहु बिल जन्नह, जो उसको जन्नत की बशारत देंगे. खाना खिलाने का सवाब सुना आपने. जरूरी नहीं है कि आप गदीर के दिन रोजा ही रखें, रोजा रखने का बहुत सवाब है, मैंने बताया. अगर कोई रोजा ना रखे तो फिर आप उसको खाना खिला दीजिए. अच्छा, मुलाकात के लिए जाने का सवाब है. एक और सवाब मैं बताऊं आपको, बड़ा अजीब सवाब है. मन तबस्समा फी वजह अखीह, जो अपने बिरादर दीनी, बिरादर मोमिन, जो गदीर को समझता और मानता, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, क्या होगा? नजर अल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, परवरदिगार आलम रहमत के साथ क़यामत में इसको देखेगा कि भाई तुम गदीर के दिन एक दफा, तुम अब जिंदगी में आई तो तुम्हारे 50-60 गदीरें थी, लेकिन तुम एक दफा गदीर में अपने बिरादर मोमिन की तरफ देख के मुस्कुराए. लिहाजा खुदा क़यामत में उसकी चेहरे की तरफ रहमत से निगाह करेगा. वनज़्ज़रअल्लाहु वजहहू, और क़यामत में उसका चेहरा खिलखिला उठेगा. जब सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही होंगी तो खिलखिलाएगा. अब ये ईद गदीर है, सवाब है मुस्कुराहट देने का, हंसाने का. तो मैं भी एक बात कर लूं, बहुत से लोग होते हैं मुस्कुराना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, आदत हो जाती है, तेवरियों में बंद पड़े. तो उनसे गुजारिश है कि बाजार से जाकर मोहल्ले के नुक्कड़ से कोई वो क्लिप ले आए कि जो अपने होठों पे लगाएं, चीर लें, क्लिप्स ले आए, और जो चुटकियां कहते थे हम बचपन में अलगनी पे लगती थी, वो ले आए, अपनी बाजू को चीर लें, ताकि मुस्कुराहट होती रहे और वो खुदा उनको हिसाब लिखता रहे. तो बहुत से लोग जिनको मुस्कुराहट बड़ा मुश्किल है आना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ वो क्लिप लगा लें, तो शायद 100-200 पैसे की क्लिप आती हो, लेकिन सवाब बहुत ज्यादा है इसका. अब यहाँ पर ये बातें जो मैंने की थी खत्म हो गई. दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद. तो ये रोज़े गदीर. हाँ, एक बात जो मैं भूल गया था वो ये कि बच्चों के लिए क्या किया जाए. हिदिया दीजिए, ईदी दीजिए बच्चों को. हमारी ईद गदीर की जियारत है, अल 100 दफा सलवार कस. अच्छा, कोई मौलाना हम ड्राइवर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम नर्स हैं, हम दुकान पे खड़े हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम पुलिस में हैं, हम फौज में हैं, हम ये ड्यूटी लगी हुई है, हम नहीं कर सकते, रोजा नहीं रख सकते, सलवार पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, सलवार पढ़ते रहिए. शुक्र के तौर पर हजरत हुज्जत की बारगाह में हिदिया की जाए. हुज्जत इब्न हसन, आप सबसे ज्यादा हकदार हैं हमारे तोहफों के, हम आपको सलवार का हिदिया भेजा. या अमीर मोमिनीन जनाब सैयदा
امام حسن امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ، جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ بنت وہب، جناب عبداللہ، یہ ہستیاں ہیں، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار. کیوں میں نے ان دو ہستیوں کے نام دیے؟ زیارت غدیر کے اندر امام علی نقی علیہ السلام نے ایک تو جناب جعفر طیار کا ذکر کیا، جناب حمزہ کا. یہ دونوں معمولی ہستیاں بالکل نہیں ہیں، بہت عظیم مرتبہ ہے ان کا، جو کہ روایت سے کئی دفعہ پڑھا جا چکا ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں. تو سلوات پڑھتا ہے. ایک اور عمل کیا ہے 100 دفعہ، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. سلوات 100 دفعہ پڑھنی ہے. تسبیحات اربع پڑھتے ہیں. جو چیز ہدیہ کریں. خوش ہیں آپ جب خوش ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوش ہیں بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بھائی یہ کیجیے یہ کیجیے، تم بیٹا جا کے کولڈ ڈرنک پیو، تم آئس کریم کھاؤ. آپ خوش ہیں، صدقہ دیجیے. امام زمانہ کو کی نیابت میں صدقہ دیجیے. یاد رکھیے بڑا آسان دن ہے، بہت آسان ہلکا سا بہانہ چاہیے غدیر کے دن امام سے جڑ جانے کے، کیونکہ امام زمانہ بے انتہا خوش ہیں اس دن. یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے کہ جو ہمیں بتائے بے انتہا خوش. جب جاگیردار بڑے بڑے چودھری، رئیس، وزراء اعظم، صدر، بادشاہ خوش ہونا، ان سے آپ جو مطالبہ بھی کہیں وہ دے دیتے، جو غلطی کہیں مان لیتا. تو غدیر سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے امام زمانہ کی؟ بہت خوش ہیں اس دن. تو آپ امام زمانہ کے ساتھ جڑ جائیے، امام زمانہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیے، نالین مبارک کے ساتھ جڑ جائیے، اور محبت کا تقاضا کیجیے خود حضرت حجت ابن حسن سے کہ یا امام زمانہ آج غدیر کا دن ہے اور آپ سے آپ جو مانگیں گے دیں گے. تو ہم آپ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کی شایان نشان ہے، خود آپ کی محبت ہم آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کی مانگتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری چیز زیارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے. بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بچوں کے لیے دیکھیے بیٹا اب یہ پڑھو زیارت، اب جامع کبیرہ پڑھو، اب امین اللہ پڑھو، اب یہ پڑھو. ارے بچہ ہے سرکار، آپ اس سے کہیے بیٹا وضو کرو غسل کرو. ہاں، یوم تبسم نام رکھا گیا ہے اس کا، مسکراہٹ کا دن، یوم الزینہ، زینت کا دن. خل السعاد، خل السواد یعنی کالے کپڑوں کو اتار دینے کی، اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں، اچھے رنگ کے کپڑے پہنے جائیں، شوخ رنگ کے کپڑے پہنے جائیں. اس دن یہ ہے. لہٰذا وہ بہرحال خواتین جب جاتی ہیں پردہ کر کے، وہ عبایا کالا اور چادر وغیرہ وہ الگ، لیکن جب خواتین میں جائیں تو وہ اپنے عبایا وغیرہ اتار کے وہاں پہ ایسا رنگ ہو جو، میں یہ حکم نہیں دے رہا، میں اس روایت کے معنی کر رہا ہوں، میں حکم کوئی نہیں بدلا کر واجب نہیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے، ریکمینڈڈ ہے، ثواب ہے، پسند ہے کہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنے. لگا پتہ چلے کہ آج زینت کر کے خواتین آئی، مرد آج اچھے کپڑے پہن کر آئے. لہٰذا زینت کا دن، کالے کپڑے اتارنے کا دن، اچھے کپڑے پہننے کا دن، پاک ترین خوبصورت ترین کپڑے غسل کرنے کا دن، صاف ستھرے رہنے کا، خوشبو استعمال کرنے کا دن، اور اس طرح کا. تو بچوں کو ہم لگا دیں اس پہ، مختصر عمل کروائیں بچوں سے اور بتائیں ان کو، اور پھر اس کے بعد بچوں کو گفٹ دیں، تحفے دیں، عیدی دیں. اور اگر میں مردوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں سے کہہ رہا ہوں، ان کو غصہ آ گیا کسی بات پر، امیر مومنین کے روئے امیر مومنین کے صدقے میں، امیر مومنین کے چہرے کی طہارت کے صدقے میں، کرامت کے صدقے میں غصہ نہ کریں، مسکرا کر بات کریں، مسکراتے رہیں. اور وہ جو میں نے طریقہ بتایا کلپ خرید سکتے ہیں ویسے، اور مل جائے گا کسی نہ کسی دکان سے کلپ. تو مسکراتے رہیں، غصے کو اپنے کنٹرول کریں. اس کا بڑا آج بچوں کے لیے ایک بڑا ایکسائٹمنٹ کا دن ہو یہ جو دن غدیر کا ہے. لہٰذا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور بچوں کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا جائے. آغا خوئی کے استاد تو استاد اخلاق، آغا خوئی بڑا احترام کرتے تھے ان کا. وہ آغا خوئی کیا کہ مخاطب نہیں کرتے، اسد ابو القاسم کہتے. یعنی یہ ایران عراق میں ہے کہ جب آپ کا فرسٹ نیم سے، چھوٹے نام سے بلایا جائے، آپ کو سن نیم سے نہ بلایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ بلانے والا آپ کے ساتھ بہت بے تکلف. تو وہ غدیر کے دن وہ بہت مذاق کرتے تھے، اور وہ ہنسی مذاق، اور ایک عجیب دوپہر کو دسترخوان بچھا کر سرکار آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، اسد ابو القاسم خوئی جیسا آدمی آتا ہے آپ کے گھر میں، اور اتنے بڑے مطلب آپ ہیں، مراجع آپ کے شاگرد ہیں، اور اخلاق کا جو درس دیتے ہیں. آج کا دن یوم التبسم ہے، قبلہ نے جواب دیا. آج کا دن مسکرانے کا دن ہے، ہنسی مذاق کا دن ہے، کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ. آج کوئی کسی میری دہشت اور احترام اور احبت نہیں کچھ، آج بالکل تم لوگ فری ہو، آزاد ہو.
تو اس طرح کا دن، البتہ یہ کوئی غلط چیز نہ میسج چلا جائے، لیکن بہرحال تو اس کے اندر دیکھا جائے، اور بہرحال لاک ڈاؤن ہے، لیکن دیکھیے آج خوشی کا دن ہے، مکس گیدرنگ سے اجتناب کیجیے، محرم کے کو خیال رکھیے، ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں میک اپ وغیرہ کر کے آئیں گی، خوشی کا دن ہے، اس کو امام زمانہ کے غم کے دن میں تبدیل نہ کریں۔ میں بہت ادب سے، احترام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نہیں ہوتا، پسند نہیں ہے امام زمانہ کو، میں نہیں کہہ رہا کہ جہنم میں جائے گا کوئی، مجھے یہ سب باتیں واضح ہیں سب کے لیے، میں ان کو تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، خوشی کا دن ہے، خوشی کی تقریر ہے، تو اس کو خوشی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ لوگ مولانا نے آ کر پھر وہ اپنے مطلب کی بات کر دی، پھر تبدیل شروع کر دی، تو بہرحال اس کو غم کا دن نہ بنائیے امام زمانہ کے لیے، جناب سیدہ پردے کا خیال رکھ کر جو آپ کو ہنسی ٹھٹا کھیل تماشا جو سب کرنا ہے کیجیے، بہت اچھا دن ہے، لیکن زیارت اعمال میں نے بتا دیے، تو یہ سب چیزیں اچھا۔ اب یہاں پر بچوں کے لیے بھی میں نے بتا دیا کہ وہ اگلے سال آنے والی غدیر کا انتظام کریں۔ تو اب میں میر انیس کے اس کچھ اشعار ان سے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کہ اب یہ سب باتیں تھیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ 60 سال کا روزہ، زندگی بھر کے روزے کا ثواب، یہ بھی آیا غدیر، زندگی بھر کے روزے کا ثواب، عبادت کس لیے؟ صرف کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، نہ علی بن ابی طالب اس دن پیدا ہوئے تھے، نہ شہید ہوئے تھے، نہ کوئی علی بن ابی طالب نے کام کیا تھا اس دن، کوئی معجزہ نہیں دکھایا مولانا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ ولایت کا جب اعلان ہو رہا ہے تو اس کے صدقے میں آپ کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں تو خود روح علی بن ابی طالب کہاں پر، ذات علی بن ابی طالب کہاں پر؟ یہی بات رسول خدا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کو جناب امیر انیس بیان کر رہے ہیں کہ شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں؟ بڑا عجیب جملے سے آغاز کیا، شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں، ذرہ نہ ہو جو سارے نیستہ قلم کروں، کاغذ بجائے تختہ گردوں بہم کروں، دریا اگرچہ سارے سیاہی سے ضم کروں، لکھنے کو بیٹھے حور و ملک انس و جن تلک، عشر عشیر ہو نہ قیامت کے دن تلک، یعنی رتی برابر دنیا کے سارے دریا، سمندر، نہریں، کینالز کو سیاہی انک میں تبدیل کر، جہاں جہاں سرکنڈا کے درخت لگے ہوئے پتلے جس سے قلم بنتا تھا لکڑی، ان کو بنا کے قلم بنا دیا، اور یہ پوری زمین کو کاغذ میں تبدیل کر دیا، جن، فرشتے، حور، پری سب آ کر لکھنے بیٹھ گئے، اتنی ڈھیروں انک، اتنے ڈھیروں پین، اتنا بڑا کاغذ، زمین کے برابر کاغذ، سرکمفرنس کے برابر کاغذ، حور، پری، جن، ملک، فرشتے سب لکھنے بیٹھے، کہتے ہیں لکھنے کو بیٹھے حور و ملک انس و جن تلک، عشر عشیر ہونا قیامت کے دن تلک، رتی برابر فضائل علی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث ہے رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو جناب میر انیس اپنے اشعار میں لائیں۔ تو آپ نے توجہ کی، اور اب یہاں پر غدیریہ، کوثریہ، جناب مرحوم آیت اللہ السید رضا ہندی، ان کا لکھنؤ سے تعلق تھا، اور جلد از جلد خدا انشاءاللہ حوضہ لکھنؤ کو دوبارہ سے اثر نو وہ طاقت، توانائی، پاکیزگی، بلندی، طہارت عطا کرے کہ جو کسی زمانے میں تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام چیزیں دوبارہ کتابیں لکھی جائیں، اور بڑے بڑے علماء وہاں سے تربیت پائیں، کہ جس لکھنؤ نے بر صغیر کو چلایا، جس لکھنؤ نے ایک بہت بڑے خطے کو علی بن ابی طالب کی محبت سے روشناس کیا، تو رضا ہندی وہاں لکھنؤ سے تعلق، نجف میں گئے، اور آیت اللہ اور کافی ان کے خاندان کے لوگ اور بھی ہیں، ان کا غدیریہ کوئی حق بنتا ہے کہ آج غدیریہ کی کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو یہ عجیب جملہ ہے، وہاں سے فرماتے ہیں کہ صوت تو صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، میرا نامہ عمل بڑا برا ہے، میں نے اپنے کام کو برزخ کی قبر اور قیامت کو حیدر کے ہاتھوں میں سونپ دیا، علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں، صوت تو صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، وہ کہف من عبد دنیا و شفیعی فی یوم المحشر، وہی میرا سایہ، اسی سے بچوں گا میں قیامت کے دن۔ دیکھیے صاحب، میں بھول نہ جاؤں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اندیشے کے ساتھ خیال رکھ کر گفتگو کریں خدا کے فضائل کے بارے میں، تو ہم جیسے ہیچ مدان در ہیچ مدان در ہیچ مدان
میرے نادان کے نادان ہم جیسے لوگ وہ کیا گفتگو کریں. صاحب ابن عباد نے مولا کائنات کے بارے میں ایک شعر کہا کہ قالو علی علی قلت لا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ علی بلند ہے. میں نے کہا نہیں، علی کہاں بلند ہے؟ علی بلند نہیں، کوئی علی بلند کیونکہ علی بلند ہے. بات ہے. قالو علی علی قلت لا. لوگوں نے کہا علی بلند ہے. میں نے کہا نہیں، علی بلند نہیں ہے. قالو علی علی قلت لا. علی بلند نہیں ہے، بلکہ بلندی اس وقت بلند ہوتی ہے جب علی کے پاس آتی ہے. ان العلا بعلی علا. بلندی جب علی کے پاس آتی ہے تو بلند ہوتی ہے. سخی سب ہیں لیکن سخاوت جب علی کے پاس آتی ہے تب بلندی کا درجہ پاتی ہے. بہادر بہت تھے، جب بہادری علی کے پاس آتی ہے تب بہادری بلند ترین بن جاتی ہے. علم سب کے پاس ہے، بہت سو کے پاس ہے، لیکن جب علم علی کے پاس آتا ہے تو علم بلند ترین مدارج پر پہنچ جاتا ہے. عبادت بلند ہے لیکن عبادت جب علی کے پاس آتی ہے تو بلندی پاتی ہے. یعنی علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو اچھائیوں کو بلندی عطا کرتی ہے. سب کو کے پاس جب اچھائیاں آتی ہیں تو ان کو بلند کرتی ہیں. جب اچھائیاں علی کے پاس جاتی ہیں تو اچھائیاں بلند ہوتی ہیں. علی اچھائیوں کو بلند کرنے والے انسان کا نام. قالوا علی علی قلت لا ان العلا بعلی علی. خدا کی رحمت ہے اس سید ابن طاؤس پر. دوبارہ آتے ہیں سید رضا ہندی پر. دیکھیے میں بھی پریشان ہوں، کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں. میر انیس کو پڑھوں، دو چار بند اور پڑھوں، سید رضا ہندی کا کوثریہ پڑھوں، صاحب ابن عباد پڑھوں، متنبی کو پڑھوں، کس کو پڑھوں، کیا کروں. لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے کہہ دیا خداوند تبارک و تعالیٰ بھی ایک دفعہ علی بن ابی طالب کے گھوڑے کی ٹاپوں کو دیکھ کر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات قدحا فاصبحن. عجیب جملہ. پروردگار عالم علی بن ابی طالب کے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاری نکل رہی ان کی قسم کھا رہا تو ہم اور آپ ہیں کہاں پر سرکار. تو دیکھیے فرمایا وہ کہف من نعم الدنیا والشفیع فی یوم المحشر. میرا علی شفیع ہے قیامت کے دن. علی بن ابی طالب کا مرتبہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہ هل يمنعني وهو الساقي ان اشرب من حوض الكوثر. ارے رضا ہندی تمہیں اگر موت آ گئی تو کوثر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں هل يمنعني وهو الساقي ان اشرب من حوض الكوثر. اگر میں مر جاؤں گا اور حوض کوثر پہ پینے جاؤں گا پانی تو علی مجھے روکے گا؟ کوئی مجھے روک سکتا ہے جبکہ میرا مولا میرا ساقی ہو وہاں پر؟ کون کس کی ہمت جو مجھے روکے حوض کوثر پر جام پینے سے علی کے ہاتھوں سے؟ میرا مولا ساقی ہے، حوض کوثر ہے. میرا مولا، میں غلام ہوں اس کا. غلام اپنے آقا کو، آقا اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں. آؤ رضا ہندی آؤ ہم تمہیں پلائیں گے. هل يمنعني وهو الساقي ان اشرب من حوض الكوثر ام يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر. کیا علی قیامت میں اپنے اس دسترخوان سے مجھے روکیں گے جو ہر غریب اور امیر کے لیے، جو ہر قانع اور معتر کے لیے. اب قانع اور معتر کی تفصیل کو چھوڑ دیجئے. وضعت للقانع والمعتر جو ہر ایک کے لیے بنا ہوا ہے، اس سے علی بن ابی طالب مجھے روکیں گے. ان كنت لجهلك بالآیات جہدت مقام ابی شبر. اگر اے جاہل انسان، نادان، تجھے آیات قرآن کی پتہ ہے نہیں اور تو بولے آ رہا ہے ان كنت لجهلك بالآیات جہدت مقام ابی شبر. اگر ابو الحسن کے مقامات اور فضائل کو تو نہیں جانتا کیونکہ تجھے قرآن کی آیتیں ہی نہیں پتہ. علی کے فضائل پتہ ہی اس کو ہوں گے کہ جو قرآن کی آیات پر احاطہ رکھتا ہوگا. ان كنت لجهلك بالآیات جہدت مقام ابی شبر فاسأل بدرا واسأل احدا واسأل الاحزاب واسأل خیبر. اگر تجھے آیات کا نہیں پتا تو جا کر تو قرآن پر من دبر فیہ الامر ومن شاد الاسلام ومن عمر. کس نے رسول خدا کے کاموں کو درست کیا ان جنگوں میں؟ کس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا؟ کس نے کفار کو تباہ و برباد کیا؟ من دبر فیہ الامر ومن شاد الاسلام ومن عمر من حد حصون الشرک ومن. کس نے شرک کے قلعوں کو ڈھا دیا؟ ومن شاد الاسلام ومن عمر. کس نے شرک کے قلعوں کو ڈھایا؟ کس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا؟ من دبر فیہ الامر ومن ارد الابطال ومن دمر. کس نے رسول خدا کے لشکر کی باغ ڈور کو سنبھالا؟ ارد الابطال ومن دمر. کس نے مرحب انتر عمرو بن عبدود بدر احد خیبر خندق حنین میں بڑے بڑے بہادروں کو لا کر زمین کس نے چٹوائی؟ من ارد الابطال ومن دمر. کس نے تباہ کر دیا کفار کے لشکروں کو؟ یہ علی کے علاوہ کون تھا؟ من قدمہ طٰہٰ وعلی اہل الاسلام لہ امر. محمد مصطفیٰ نے
کس کو آگے بڑھایا؟ اہل اسلام پر، اہل ایمان پر کس کو امام بنایا؟ قاسو کا ابا حسن بسوا وحل، عجیب جملہ ہے، اے ابو الحسن، لوگ آپ کو لوگوں سے ملا دیتے ہیں. قاسو کا ابا حسن بسوا وحل بالطود یقاس الدر، آپ کو لوگوں سے ملایا جاتا ہے. ذرہ ریت کا حقیق ذرہ سورج کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر ذرہ نہیں کر سکتا تو آپ کو کس سے ملایا جاتا ہے؟ انا ساو کا بے نبن ناو وحل ساو نہ علیہ قمبر، جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو کس سے ملا رہا ہے؟ یہ جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں یہ قمبر کی نالین کے برابر ہو سکتے ہیں جو کس کس سے آپ کو ملا رہے ہیں؟ وحل ساو نہ علیہ قمبر من غیرک من یدعا للحرب بولی المحراب ولی المنبر. اے علی، اگر جنگ کے میدان کی بات ہو تو آپ شہ سوار میدان جنگ ہیں، اشجع العرب ہیں، لا فتح الا علی کے مرحلے پر آپ ہیں. اگر محراب کی بات ہو تو امیر الکلام ہے، دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. امیر البیان آپ ہیں، فصاحت و بلاغت آپ کے گھر کی دون. اگر میدان کارزار کی بات ہو تو آپ اس مرتبے پر ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور اگر محراب عبادت کی بات ہو تو کس کی عبادت آپ کے برابر ہے کہ آپ نماز کے افعال کے دوران نماز پڑھ رہے ہیں. فقیر کو انگوٹھی دی، بلند ترین عبادت نماز ہے. نماز کے کسی فعل پر آیت نہیں اتری، انگوٹھی دینے پر اتری. یعنی وہ فعل جو نماز کے افعال سے باہر ہے اس پر آیت اتر گئی. تو سوچو کہ علی کا سجدہ کس مقام پر ہوگا، علی کا رکوع کس مقام پر ہوگا، علی کا قیام کس مقام پر ہوگا، علی کا قنوت کس مقام پر ہوگا. ارے جو نماز کے باہر کے افعال پر کام کرے تو آیت اتر آئے تو اس کی خود نماز کی حقیقت کیا ہوگی وہ الفاظ میں سمٹ نہیں سکتے. من یدعا من غیرک من یدعا للحرب وللمحراب وللمنبر. اب فرماتے ہیں آیات جلال کذا تحصى وصفات کمال کذا تحصى. اے علی، آپ کے جلال کی آیات کو کوئی گر نہیں سکتا، وصفات و کمال کذا تحصى، اور آپ کے کمال کی صفتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. من طول فیک مدائح عن عدن واجبها قصر. جو لمبے لمبے بڑے طویل قصیدے کہہ دے آپ کی شان میں یاد، لمبے لمبے قصیدے کہہ دے آپ کی شان، اور رتی برابر آپ کے قصیدے کا حق ادا نہیں کر سکتے. سنیے یہ رضا ہے. فقبل یا کعبۃ عام علی من حدی مدیحی مستیسر. اے میری آرزو کے کعبے علی، اے میری آرزو کے کعبے علی، اس میری مد کو قبول کر لے تو. اتنی قلیل ترین مد ہے، تو میری آرزو کا کعبہ ہے، میری اس قلیل ترین مد کو قبول کر لے. اس کے علاوہ رضا ہندی کی طاقت نہیں. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا عصور الدین، السلام علیکم یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا اخ الرسول و یا زوج البتول، السلام علیکم یا ابا الائمہ، السلام علیکم ساقی الحوض، السلام علیکم یا قسیم النار والجنہ، السلام علیکم یا ایھا النبی العظیم، السلام علیکم یا ایھا الصراط المستقیم، السلام علیکم یا دین اللہ القویم، السلام علیکم یا مولائی، السلام علیکم مولا یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ صلاة متواترة مترادفة متكاملة متكاثرة بعدد ما احصاه علمك. حضرت حجت کی بارگاہ میں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بعدهم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں علی بن ابی طالب کی مظلومیت کی اور صبر کی. مومن جو مشکلات میں گرفتار ہیں، مسلسل میسیج آ رہے ہیں سننے والوں کے بعد، جو سن رہا ہے، جو بات میں سنے گا، پروردگار گھروں میں تو مشکل ہے. پروردگار علی بن ابی طالب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی ہستی نہیں ہے. حضرت حجت بن حسن کے صدقے میں پروردگار مشکلات کو دور فرما. پروردگار یہ پینڈیمک ایپیڈیمک، یہ بیماری، یہ وائرس جو آ رہا ہے، پروردگار عجیب غیر یقینی مشکل ترین کٹھن ترین وقت ہے یہ تمام دنیا والوں پر، خاصتاً چاہنے والوں پر. جناب امین کے پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں علی بن ابی طالب کے چہرہ انور کے کرامت کی، تجھے قسم دیتے ہیں علی بن ابی طالب کی مظلومیت اور صبر کی، عبادتوں کی، کہ جلد از جلد ہم کو ان مشکلات سے نکال دیں، ان مشکلات ہم سے دور کر دیں. جو آ چکے ہیں ان کو اس مشکلات سے نکال دیں. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ پریشانی رنج اور علم کو دور فرما. ہر خوشی شادمانی شادکامی مسرت حضرت حجت کے دل میں مالا مال فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار اس درس کے اس تقریر کے ثواب میں تمام سننے والوں کے تمام مرحومین کو ان کے والدین زمین و اقربا اعزہ جو بھی محسنین ہیں اساتذہ جو جنہوں نے ڈیوڑی کی دہلیز کی خدمت کی جناب امیر جو علماء جنہوں نے لفظ بھی لکھا ہے قدم اٹھایا ہے زبان ہدایت ان سب کو بہترین اجر عطا فرما. اس ذکر کو ہمارے لیے سکرات کے وقت کفن دیتے وقت غسل میت کے وقت قبر کی پہلی رات تطایر کتب کے وقت پورے صراط پر تمام کے تمام برزخ کے مراحل اور قیامت کبریٰ اور صغریٰ کے مراحل کے وقت ہماری مدد کے لیے اسد اللہ غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نور کو پروردگار مدد کے لیے نازل فرمائیو بجاہ محمد اللہ بیتہ الاطیبین اللہم صل علی محمد وعلی